بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر سیف الدین، اگر تمہارے ساتھ 10 فوجیں ہوتی تو بھی تمہیں ذلت آمیز شکست ہوتی۔ جو حق پر ہوتے ہیں وہ فتح حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں شکست ہوتی ہے تو وہ بھاگتے نہیں، ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں، وہ چھپتے نہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو، سیف الدین نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصے کی جھلک تھی۔ ہمیں تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کا حامی ہوں، بوڑھے نے کہا۔ میں اسلام کا حامی ہوں۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے دشمن کو دوست سمجھا اور یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ آپ کے مذہب کا دشمن ہے۔ آپ کی شکست کا سبب بھی یہی ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج یہاں اچانک آ گئی تو آپ کو چھپائے رکھوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ اتنے میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ اس کے پیچھے ایک جوان عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بھی کھانا تھا۔ سیف الدین کی نظریں لڑکی پر جم گئیں۔ وہ کھانا رکھ کر چلی گئی تو سیف الدین نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ چھوٹی میری بیٹی ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور بڑی میری بہو، میرے اس بیٹے کی بیوی جو آپ کی فوج میں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری بہو بیوہ ہو گئی ہے۔ اگر تمہارا بیٹا مارا گیا تو میں تمہیں بے انداز رقم دوں گا، سیف الدین نے کہا، اور اپنی بیٹی کے متعلق تمہیں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کسی جھونپڑے میں کسی سپاہی کی دلہن بن کر نہیں جائے گی۔ ہم نے اسے اپنی زوجیت کے لیے پسند کر لیا ہے۔ میں نے نہ اپنا بیٹا بیچا ہے، نہ بیٹی کو بیچوں گا، بوڑھے نے کہا۔ جھونپڑے میں پل کر جوان ہونے والی بیٹی کسی سپاہی کے جھونپڑے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے لالچ نہ دیں۔ آپ میرے مہمان ہیں، میزبانی کا ہر فرض ادا کروں گا۔ تم سو جاؤ، سیف الدین نے بوڑھے سے کہا۔ ہمیں تم پر بھروسہ ہے اور خوشی ہے کہ ہماری ریاست میں تم جیسے صاف گو اور بااصول بزرگ موجود ہیں۔ بوڑھا چلا گیا تو سیف الدین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس قسم کے انسان دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ تم نے اس کی بیٹی کو غور سے دیکھا تھا؟ اچھا موتی ہے، نائب سالار نے کہا۔ حالات ذرا بہتر ہو لیں تو یہ موتی اپنی جھولی میں ہوگا، سیف الدین نے مسکرا کر کہا۔ پھر چونک کر اپنے نائب سالار سے کہنے لگا، تم موصل کی خبر لاؤ، فوج کو یکجا کرو، صلاح الدین ایوبی کی سرگرمیوں بھانپو اور مجھے بہت جلدی بتاؤ کہ میں موصل آ جاؤں یا کچھ دیر رکا رہوں۔ اور تم، اس نے کماندار سے کہا، حلب والوں کو بتا دو کہ میں کہاں ہوں، خود جاؤ یا کسی کو بھیجو۔ دونوں روانہ ہو گئے۔ سیف الدین جو شراب میں بدمست ہو کر حسین سے حسین تر لڑکیوں سے دل بہلا کر محل میں سونے کا عادی تھا، ایک کچے سے مکان کے فرش پر سو گیا۔ اس سے ایک روز پہلے کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ سے ایک سپاہی بھاگا ہوا موصل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا تھا، رکتا تھا اور آہستہ آہستہ چلانے لگتا تھا۔ کبھی گھوڑا روک کر گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ وہ عام راستہ سے کچھ ہٹ کر جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس پر خوف طاری ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں۔ ایک جگہ اس نے گھوڑا روکا، اترا اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زاروکتار رو پڑا۔ وہاں سے وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ یہ فوجیں جب سلطان ایوبی سے شکست کھا کر بکھری اور پسپا ہو گئی تھیں، سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی ایک جاسوس ان میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کی انٹیلی جنس کا طریقہ تھا کہ دشمن جب پسپا ہوتا تھا تو کچھ جاسوس بھاگے ہوئے سپاہیوں یا جنگ کی زد میں آئے ہوئے گاؤں کے مہاجرین کے بہروپ میں دشمن کے علاقے میں چلے جاتے اور دشمن کی تنظیم نو، عزائم اور دیگر طوائف دیکھ کر اطلاعیں فراہم کرتے تھے۔ دمشق سے جب الملک الصالح اپنی فوج کے ساتھ بھاگا تھا تو بھی جاسوسوں کی خاصی تعداد اور فوج بھاگے ہوئے شہریوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آدھی جنگ جاسوسی کے نظام سے جیت لیا کرتا تھا۔ جاسوسی کے لیے جن آدمیوں کو منتخب کیا جاتا وہ غیر معمولی طور پر ذہین، ٹھنڈے مزاج والے، فیصلے کی اہلیت اور خود اعتمادی رکھنے والے، لڑاکے اور پھرتیلے ہوتے تھے۔ اپریل 1175 میں سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلمان دشمنوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو اس کی انٹیلی جنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ان جاسوسوں کو، جو اس کام کے لیے تربیت یافتہ تھے، دشمن کی بکھری ہوئی فوج میں شامل ہو کر حلب، موصل اور حران تک جانے اور دشمن کے آئندہ عزائم معلوم کرنے کو بھیج دیا۔ ان میں بعض دشمن کی فوج کے لباس میں تھے اور بعض دیہاتی لباس میں۔ ان کا جانا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ دشمن تنظیم نو ری گروپنگ کر کے جوابی حملہ کرے گا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دشمن کو جو نقصان پہنچایا تھا، اس سے اندازہ تھا کہ دشمن ری گروپنگ میں خاصے دن صرف کرے گا۔ دشمن کی 3 فوجیں تھیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے تینوں دشمن دلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ تینوں میں سے ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر سلطنت اسلامیہ کا مختار کل اور شہنشاہ بن جائے۔
وہ ایک دوسرے کے بھی خلاف تھے، مگر فی الحال صورت یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو اپنا مشترک دشمن سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ امکان موجود تھا کہ وہ تینوں فوجوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیں گے اور جوابی حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی یہ بھی جانتا تھا کہ عیاشیوں کے دل دادا میدان جنگ میں نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے دشمنوں کو صلیبیوں کی مدد اور پشت پناہی حاصل ہے اور اس کے پاس صلیبی مشیر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان سالاروں میں 2-3 ایسے تھے جو قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان میں مظفر الدین ابن زین الدین خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج میں سالار رہ چکا تھا، اس لیے سلطان ایوبی کے داؤ پیچ کو خوب سمجھتا تھا۔ صلیبی مشیروں اور مظفر الدین جیسے سالاروں نے سلطان ایوبی کو بہت چوکس کر دیا تھا۔ اسے جو عنصر زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ اس کی اپنی فوج کی کیفیت تھی جو تسلی بخش کہلائی جا سکتی تھی، لیکن یہ خطرہ تھا کہ وہ فوری طور پر دوسری جنگ نہیں لڑ سکے گا۔ جانی نقصان کم نہ تھا، دشمن کو شکست تو دے دی گئی تھی مگر کچھ قیمت بھی دینی پڑی تھی جو تھوڑی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی کے لیے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مستقر یعنی ہیڈ کوارٹر سے دور تھا۔ رسد اس کے ساتھ تھی لیکن طویل جنگ کی صورت میں رسد کی کیفیت مخدوش ہو سکتی تھی۔ اس نے قریبی آبادیوں سے بھرتی شروع کروا دی تھی۔ لوگ بھرتی ہو رہے تھے، ان میں زیادہ تر تیز زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری سے واقف تھے، لیکن فوج کی صورت میں لڑانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ ٹریننگ شروع کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی تاکہ کام کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسے بعض مقامات مزاحمت کے بغیر مل گئے اور وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا اور پانی کی افرات تھی۔ فوج اور جانور تھک کر چور ہو گئے تھے۔ جانوروں کی یہ حالت تھی کہ اتنا زیادہ سبزہ اور پانی دیکھ کر وہ بھول ہی گئے تھے کہ ان کا استعمال اور فرائض کیا ہیں۔ سلطان ایوبی نے وہیں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ دیکھ بھال کے دستے موزوں جگہوں پر پہنچ گئے۔ جاسوس پہلے ہی چلے گئے تھے، اسے حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ یہ نظام ایک مشین کی طرح از خود چلتا تھا۔ یہ مقام جہاں سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا تھا ترکمان کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا پورا نام حباب الترکمان، ترکمان کا کنواں تھا۔ بھرتی اور تیز کر دو، سلطان ایوبی نے اپنی مرکزی کمان کی پہلی کانفرنس میں کہا۔ اجتماعی طور پر لڑنے کی تربیت اور زیادہ تیز کر دو۔ خدا نے تم پر کرم کیا ہے کہ تمہیں بڑا ہی احمق دشمن دیا ہے۔ اگر ان لوگوں میں کچھ سوجھ بوجھ ہوتی تو وہ پسپا ہو کر اس جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ جنگی جانوروں اور سپاہیوں کے لیے یہ مقام جنت سے کم نہیں۔ یہاں تمہارے جانور اتنا چارہ کھا لیں گے کہ 10 روز بغیر چارے کے لڑ سکیں گے۔ میرے دوستو، دشمن کو حقیر نہ سمجھنا۔ فوج کو آرام دو لیکن تیاری کی حالت میں رہنا۔ طبیبوں سے کہو کہ راتوں کو نہ سوئیں، زخمیوں کو بہت جلد صحت یاب کریں اور بیماروں کو دن رات نگرانی میں رکھیں۔ اور یاد رکھو ہمارا مقصد اپنے بھائیوں کو قتل کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا اور دھتکارنا نہیں۔ ہماری منزل فلسطین ہے۔ اگر آپس میں دست و گریباں ہوتے رہیں تو صلیبی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نظریں فلسطین پر رکھو اور راستے میں جو رکاوٹ آئے اسے رونتے چلے جاؤ۔ اسی مقام پر سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو الملک الصالح کی طرف سے صلح کا پیغام ملا تھا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرائط پر صلح نامہ قبول کر لیا تھا۔ اس سے اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کے دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سلطان ایوبی نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دشمن نہیں سمجھتا، اعلیٰ ظرفی کا یہ مظاہرہ تھا۔ اس نے دشمن کے جو جنگی قیدی پکڑے تھے انہیں مختصر سا واز دے کر رہا کر دیا تھا۔ الملک الصالح کے صلح نامے پر اپنی مہر ثبت کرنے سے پہلے بھی اس نے کوئی کڑی شرط نہ رکھی، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا تھا کہ تمہارا دشمن میں نہیں ہوں، صلیبی ہیں۔ اس پیغام نے اسے جو اطمینان دیا تھا وہ 3-4 دنوں سے زیادہ نہ رہا، کیونکہ اسے الملک الصالح کا ایک اور پیغام ملا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو یہ اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین غازی کے نام تھا، جو غلطی سے قاصد سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ اس پیغام سے یہ ظاہر ہوا کہ سیف الدین غازی، سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن نمبر 2، نے الملک الصالح کو لکھا تھا کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر کے غلطی کی ہے اور اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ سیف الدین کے اس پیغام کے جواب میں الملک الصالح نے اسے لکھا تھا کہ تم لوگ بے فکر رہو، میں نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا ہے تاکہ وہ اس حالت میں ہم پر نہ آ دھمکے، جبکہ ہماری فوجیں فوری طور پر مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی نظر حلب پر ہے، اس کی فوج بھی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے اسے صلح کا جھانسا دیا ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی فوج کو منظم کرو۔ صلیبی مشیر میری فوج کو تیزی سے منظم اور تیار کر رہے ہیں۔ تم مجھ سے اتفاق کرو گے کہ ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں۔ ایوبی نے ہماری ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ الملک الصالح نور الدین زنگی کا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو انتظامیہ اور فوج کے مفاد پرست حکام بالا نے الملک الصالح کو نور الدین زنگی کا جانشین بنا کر اسے سلطان کا خطاب دیا، پھر اسے اپنے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنا لیا۔ سلطنت اسلامیہ بکھرنے لگی۔ سلطان ایوبی مصر سے دمشق گیا۔
الملک الصالح اور اس کے حواری دمشق کی فوج کے کچھ حصے بھاگ کر حلب چلے گئے اور اس شہر کو دارالسلطنت بنا لیا۔ الملک الصالح کو حواری استعمال کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو صلح کا دھوکہ انہی لوگوں نے صلیبی مشیروں کے مشورے سے دیا تھا، مگر پیغام سیف الدین کے پاس جانے کے بجائے سلطان شاہ الدین ایوبی کے ہاتھ آ گیا۔ یہ اس دور کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قاصد یہ پیغام غلطی سے سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا، لیکن مسلمان مورخین نے، جن میں سراج الدین قابل ذکر ہیں، وثوق سے لکھا ہے کہ قاصد سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جاسوس تھا۔ سلطان ایوبی کو اس پیغام نے پریشان کر دیا، لیکن اس نے پریشانی سے متاثر ہو کر فوری طور پر کوچ اور حملے کا حکم نہ دیا۔ دشمن کی طرح اسے بھی اپنی فوج کی کیفیت کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ اس کے پیش نظر سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس کا دشمن اپنے ہیڈ کوارٹر کے قریب تھا اور وہ خود ہیڈ کوارٹر سے بہت دور۔ رسد کا راستہ طویل اور غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اندھا دھند پیش قدمی کا قائل نہ تھا۔